الرحمن الرحيم. عن ورقة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود في باب إمامة النساء. حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 590 اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حاضرین، سب سے پہلے حدیث کے بارے میں کچھ بھی بات کہوں، چند باتیں ان آیتوں کے بارے میں کہہ دیں بہتر ہے جو آپ کے سامنے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی گئی ہیں. جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق سورہ نساء سے ہے. سورہ نساء یعنی نساء کا معنی ہے عورتیں. عورتوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ رکھا ہے عورتوں کے نام سے، اس کا نام سورہ نساء، صرف عورتوں کا تذکرہ. کچھ آیتوں کا ترجمہ جو پہلی اور دوسری رکعت میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہہ دوں میں: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا مت کرو، خواہش مت کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. اللہ نے ایک مخلوق میں ایک دوسرے کو جس چیز میں فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. اگر مرد کو کسی چیز میں فضیلت ہے، عورت کو تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عورت کو کسی چیز میں فضیلت ہے تو مرد کو اس کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کتنی بہترین آیت ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو مردوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا. پھر انہی آیتوں کے بعد دوسری رکعت میں میں نے چند آیتیں پڑھی. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرما دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قوی ہے. الرجال قوامون علی النساء، کتنا بھی چلا لیں، کتنے بھی ہیومن رائٹس کے جو ہے نعرے لگا لیں، آپ کیا بھی کر لیں، آپ اللہ نے فرما دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورت پر قوام ہے، عورت کا ذمہ دار ہے. اس کے بعد میں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی دین کے اندر نہیں، حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام جو ان کے دین کا بیس ہے، عیسائیوں کا جو بیس ہے، جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ، ان کی ماں جو عمران کی بیوی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے ابا کا نام عمران، ان کی بیوی نے کہا تھا لیس الذکر کالانثی، کبھی لڑکی لڑکے کی طرح ہو نہیں سکتی. اٹھا کر کھول کر دیکھیں، لیس الذکر کالانثی، لڑکا جو ہے جس کی تمنا اس لیے کہ حضرت عمران کی جو بیوی ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ ہیں، انہوں نے نظر مانا تھا جو بھی بیٹا یا لڑکا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی اور بیت المقدس کی خدمت کرے گا. لیکن لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے کہا تھا لیس الذکر کالانثی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے لڑکے کا خیال رکھا تھا لیکن لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے. آپ کتنا بھی چلا لیں بھائی، امریکہ میں رہ کر کے یا لندن میں رہ کر کے عورتوں کے بارے میں کتنا بھی چلا لیں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہہ دیا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح ہو نہیں سکتی، کبھی لڑکی لڑکے کی طرح ہو نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے. میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا بھائی شیر اور بکری دونوں کے اندر اگر موازنہ کیا جائے تو اگر کوئی کہے اللہ نے ظلم کیا، شیر اتنا طاقتور گوشت کھاتا ہے، بکری جو ہے گھاس کھاتی ہے، کمزور ہے، اللہ نے ظلم کر دیا ہے، سب کچھ شیر کی طرح بنانا چاہیے تھا. نہیں ہو سکتا. یہ اس کی قدرت ہے، جس کو جیسا بنانا ہے ویسے ہی بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے اندر کسی پر ظلم کی بات نہیں آتی. کسی نے آج تک نہیں کہا ہے کہ بکری پر ظلم ہوا ہے، کسی نے نہیں کہا. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ضرور بولتے ہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی، اللہ کا شکر ہے امامت کے بارے میں باتیں چل رہی تھی ہماری، اسی میں ایک فتنہ کھڑا ہوا عورت کی امامت کا. عورت امامت کرا سکتی ہے کیا؟ اس لیے میں نے پہلے بیک گراؤنڈ باندھا ہے عورت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. ہاں ایک بات میں کہہ دوں، جتنی قدر اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بتاؤں گا میں ابھی. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اسلام نے آ کر کے بتلایا انسان کو مقام انسانی. غور کریں، بڑا بہترین شعر ہے.
اسلام نے آ کر کے بتلایا انسان کو مقام انسانی. ارے انسان کو خود اس کا مقام نہیں معلوم تھا, انسان کو انسان نہیں معلوم تھا. خود کتنے واقعات ملتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو درگور کرنے کے واقعات میں ملتے ہیں. اسلام نے آ کر کے بتایا بھائی مت درگور کرو, ایک انسان کا مقام ہوتا ہے. اسلام نے آ کر کے بتلایا انسان کو مقام انسانی. اس کے تحت دیکھیں اسلام کے اندر 4 رشتے ہیں. ماں کا رشتہ, ماں کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ بس عورت کے بارے میں کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو بول کر ختم کر دوں گا. ماں کے بارے میں اسلام نے کہا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی حالت میں اگر اس کی ماں اس کو بلاتی ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور ماں کا جواب دے. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے بھائی؟ اتنا بڑا مقام بتایا گیا ہے ماں کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اس کے باوجود اگر تمہاری ماں تمہیں بلاتی ہے, جریج کا واقعہ بخاری میں موجود ہے, ابن جریج کا واقعہ بخاری میں موجود ہے, ان کی ماں بلاتی ہے, وہ نہیں جاتے ہیں تو بد دعا کرتی ہے کسی زانیہ کے ساتھ, اللہ ان کا منہ کالا کرے. ہماری زبان میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے, وہی ہوا. تو ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت میں بھی کھڑے ہوں, ماں آواز دے تو فوراً ماں کی آواز کو لبیک کہو. اور یہ کہا گیا اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہیں, اس کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہمارا اسلام ماں کے بارے میں کہتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر جنت پانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو. اس سے زیادہ کیا کہیں ماں کے بارے میں. پھر بیٹیوں کے بارے میں کہا جس کی بیٹیاں ہیں, جس کی 2 بیٹیاں ہوں. دیکھیے اسلام نے عورتوں کا مقام دیا ہے نہیں دیا ہے. جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اسے صحیح پرورش کرے, صحیح تربیت کرے, صحیح مقام پر شادی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طریقے سے ہوں گے. کہا نہیں کہا کتنی فضیلت دی بیٹی کی. اس کے بعد میں آتا ہے بیوی کے بارے میں. بیوی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے اور اچھی عورت سے ہے. المرأۃ الصالحہ. کہا نہیں کہا, یہ سب اسلام ہی کی تو باتیں ہیں. بیوی کے بارے میں اسلام نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی ہے, اگر وہ صالحہ ہے تو, اگر وہ فاسدہ ہے تو نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی ہے. یہ کس کے بارے میں کہا؟ بیوی کے تعلق سے. رہی بہن کا, بہن کے بارے میں کہا وہ بھائی جو اپنی بہن کی رکھوالی کرتا ہے, بیوہ ہو جانے کے بعد اس کی دیکھ بھالی کرتا ہے, یتیم بچوں کی دیکھ بھالی کرتا ہے, اس کے جو یتیم بچے ہیں ان کی دیکھ بھالی کرتا ہے. کل مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے وہ. بہن کا مقام پہچانا, بیٹی کا مقام پہچانا, بیوی کا مقام پہچانا, ماں کا مقام پہچانا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی عورت کی عزت کیا ہے کسی اور مذہب کے اندر؟ یہ اور بات ہے کہ ہم نے نقشہ بدل دیا ہے, یہ اور بات ہے مسلمانوں نے عورت کا نقشہ بدل دیا ہے, لیکن اسلام نے اتنا نہیں گرا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر بات کو سنے آگے. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا, امامت کرنے کا حکم دیا ان کے گھر والوں کو. سب سے پہلے یہاں یہ بات جان لیں آپ, کوئی بھی مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, اس کو اجازت نہیں ہے. معلوم یہ ہوگا ایک بھی مرد نہیں تھا وہاں. کوئی بھی مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ مرد کو گھر میں نماز پڑھنا حرام ہے. مرد کو گھر میں نماز پڑھنا حرام ہے. معلوم یہ ہوا گھر کے جو بچے تھے, گھر کی جو عورتیں تھیں, ان عورتوں کی امامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. عورت امامت کر سکتی ہے لیکن عورتوں کی, عورت امامت کر سکتی ہے لیکن صرف عورتوں کی, مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حق عورت کو نہیں دیا. رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر امام غلطی بھی کر رہا ہو, اگر امام غلطی کر رہا ہو تب بھی عورت کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, صرف وہ ہاتھ مارے گی اس طریقے سے. اگر امام غلطی کر رہا ہو تو عورت صرف ہاتھ مارے گی. یہ حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. اگر عورت نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا عالم ہوگا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ امام غلطی کر رہا ہو, کوئی مرد اس کو لقمہ دینے والا نہیں ہو, بس عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے, یعنی بچوں کے بعد عورتوں کا مقام ہے, عورت کھڑی ہوئی ہے, تو عورت کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے, آواز کا حکم نہیں دیا گیا ہے, جبکہ مردوں کے لیے آواز کا حکم ہے. مرد سبحان اللہ کہیں گے, عورت سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی, صرف ہاتھ مارے گی. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ جی بتائیں, ادھر والے مشرق والے بتائیں, پھر مغرب والوں سے پوچھیں گے. بتائیے ادھر والے, بتاؤ بھائی. سمم بکم عمی, سب خاموش ہیں. عورت کی آواز سطر ہے. عورت کی آواز جی سطر ہے. ماشاء اللہ, عورت کی آواز سطر ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ عورت کی آواز پردہ ہے. عورت کی آواز کیا ہے؟ پردہ ہے. عورت بات کرے گی تو منہ میں کپڑا لے کر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر, اس لیے کہ اس کی آواز بھی پردہ ہے. عورت کی آواز بھی پردہ ہے. جب عورت لقمہ دے نہیں سکتی ہے تو عورت نماز کیسے پڑھا سکتی ہے؟
جب عورت لقمہ نہیں دے سکتی تو عورت نماز کہاں سے پڑھا سکتی ہے؟ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. یہ ہمارا اسلام امامت کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی نا, تو عورت کی امامت کے بارے میں اسلام کہتا ہے اس میں عورت کی تحقیر نہیں ہے, عورت کی ذلت نہیں ہے, بلکہ عورت کی عزت ہے. ان تمام باتوں کے اندر میں نے پوری باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں. عورت کی عزت ہے. ہاں, عورت امامت کرا سکتی ہے صرف عورتوں کی, اور وہ بھی کہاں کھڑی ہوگی معلوم؟ بیچ میں کھڑی ہوگی, سامنے بھی نہیں کھڑی ہو سکتی, بیچ میں کھڑی ہو کر عورت امامت کرا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی باتیں دنیا والے کہیں, چاہے وہ آمینہ ودود کی باتیں ہوں یا کسی اور کی باتیں ہوں, ہمارے مسلک کے اندر, چاہے مسلک اہل حدیث میں ہو, چاہے قرآن و حدیث پر چلنے والوں کے پاس, عورت کی امامت کو ہم بھی قبول نہیں کرتے ہیں. عورت کی امامت کو ہم بھی قبول نہیں کرتے ہیں. بس عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, فتنے تو آتے رہیں گے, فرعون کا بھی فتنہ تھا, قارون کا بھی فتنہ تھا, فتنے چلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں کا کوئی نہ کوئی حل ضرور پیدا کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.